ویلکم بیک خواتین و حضرات. اوصاف رمضان میں ہم بات کر رہے ہیں اعمال کے حوالے سے کہ عید الفطر میں اعمال آپ کے کیسے ہونے چاہیے. سر میں سوال چھوڑے گیا تھا, اگر اس کا آپ جواب دیجیے گا. جی بڑی خوبصورت بات کہ عید الفطر کے اعمال کیا ہیں. تو دیکھیں روزے فرض ہیں لیکن خوشیوں میں جو عید ہے یہ واجب آ گئی کہ بڑی عبادت کے بعد چھوٹی عبادت کی طرف, یعنی آپ کو ایک رعایت کی طرف لے جائے. چاہیے تو یہ تھا نا, فلسفہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ روزے بھی فرض ہیں تو عید بھی فرض ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن واجب قرار دی گئی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی جو ایک آزمائش یا عبادت کر کے گزرتے ہیں تو آپ کو ریلیکسیشن کی طرف اسلام لے کے جاتا ہے. یہ فقہاء کے لیے بھی اور عام آدمیوں کے لیے بھی کہ دین کے اندر جو بندہ آئے تو تھوڑی سی اگر پریکٹس کر دے تو اس کو چھوڑتے ہوئے ریلیکس کرتے ہوئے اس کو باہر نکالا جائے, اس کو بڑے اس میں نہ ڈالا جائے. دین کے طالب علموں کے لیے بھی ایک فلسفہ آتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جا کے جو خطبہ ہوتا ہے, خطبے میں یہ کہا گیا کہ یہ عام خطبوں سے ذرا عید کا خطبہ مختلف ہوتا ہے. جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھا جائے ویسے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اس میں آپ بین الاقوامی آلات اور انسانیت کے لیے, اور اس میں دعائیں بھی ہیں, شکر بھی ہے اور انسانیت کے مسائل بھی ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو متفقہ باقی حدیث عدل و انصاف والی وہ بھی بیان کی جاتی ہیں. تو یہ ایک اس کی اسپیسیفک آگے, لیکن رکھا اس کو واجب گیا, فرض نہیں قرار دیا گیا. اس کا پورا ٹائم فریم بھی ڈیفرنٹ ہے. نماز ہم ویسے خطبے کے بعد پڑھتے ہیں, وہاں پہ ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ پہلے آ گئی, بالکل وہاں پہ پہلے نماز آئی اور پھر اس کے بعد خطبہ آ گیا, یعنی واجب کرنے کے بعد آپ دوسری طرف وہاں پہ جائیں گے. پھر اس کی ٹائمنگ کا یہ ہے کہ باقی جتنی بھی نمازیں وہ نمازوں کے ساتھ ہے. ایون جمعے کو بھی زور کے ساتھ انکلوڈ کر دیا گیا نا, لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. اس نماز کو سورج چڑھنے کے بعد فرمایا گیا کہ سورج چڑھے تھوڑا سا ایسا ہو کہ چاشت کا وقت جو ہے اشراق کے وقت کے بعد, تاکہ ایک نئی زاویے کے ساتھ خوشیوں کا ایک لمحہ ہے تو اس کو اسی انداز کے ساتھ کیا جائے. کسی فرض کے ساتھ اگر نتی کر دیا جاتا نا تو لوگ فرض کو سمجھتے ہو, تھوڑا سا جو چیز ایک لازم ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت ہو, گو کہ واجب بھی کیفیت, واجب بھی فرض کے بعد واجب آتا ہے, اس کی بھی ایک اپنی امپورٹنس ہے, لیکن اس اندازے کے ساتھ نہیں رکھا گیا. تھوڑا سا ٹائم بھی ایک نہیں ہے. آپ 7 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں, 10 بجے, 12 بجے سے پہلے آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں. جو لیٹ اگر اللہ نہ کرے, پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان کے حملے سے ہر انسان کو بچنا چاہیے کہ روزوں میں اتنے ہم خوبصورت گئے ہیں کہ فجر ہماری جماعت کے ساتھ جاتی رہی تو شیطان کے کھلتے ہی پہلا حملہ ہو جائے کہ عید کے دن اگر فجر کی نماز ہماری قضا ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے روزے سے شاید وہ صحیح جو مقصد تقویٰ تھا وہ حاصل نہیں کیا, کہ پہلے دن ہی ہماری چاہیے تو کہ فجر پڑھیں. لیکن لیٹ بھی کیا گیا کہ اگر کسی کے کوئی ٹائم ٹیبل میں مسئلہ ہے تو وہ لیٹ بھی پڑھ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ گاؤں, پہاڑی دیہاتی علاقوں میں اس کی لیٹ کر کے رکھا گیا, شہروں میں تھوڑی جلدی ہو جاتی ہے, اس کی ٹائمنگ, یہ ساری چیزیں الگ رکھ دی گئی. پھر اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کا ذکر اس میں جو ہے وہ ضروری کر دیا گیا, جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا, اللہ اکبر کرتے ہوئے اپنے جانا ہے, دوسری طرف پھر اللہ اکبر تکبیرات ہے. تو اللہ کا ذکر عبادات کا جو روح ہے, کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے اور عبادات کا جو روح ہے یہ اللہ کا ذکر ہے. تو اس میں ذکر کو عام قرار دیا گیا کہ باہر چلتے ہوئے بھی اور مسجد کے اندر بھی آپ نے ذکر کرنا. یہ اس کی خاص جو ہے فرائض کے حوالے سے رکھا گیا. پھر اس کے حوالے سے جو عام لوکل صوفیاء نے اس کی لیجسلیشن میں جا کے یہ چیزیں رکھی کہ عرب کی اور عجم کی مختلف کوئی تہذیبیں بھی ہیں. اسلام تہذیبوں کے ساتھ تصادم نہیں کرتا بلکہ تہذیبوں کو توحید و رسالت سے ملاتے ہوئے خوشیوں کے تہوار بدل جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فطر کے دن, عید الفطر کے دن میٹھا کھا کے گئے, حضور کھجوریں کھا کے گئے, جبکہ دوسری جو عید ہے اس پہ کھایا نہیں گیا. فرمایا گیا کہ قربانی کے گوشت سے ہی کھائیں گے, آ کے یہ فرق آ گیا. لیکن یہاں پہ جو تھا, یہاں کھجور اس علاقے کی تہذیب میں نہیں آتی نا, ہمارے عجم میں. تو یہاں کیا کھایا جاتا ہے, آپ ٹی وی مارننگ شوز میں بتاتے ہیں, کیا پکاتے ہیں عید کے دن میٹھے میں, جی. تو میٹھا سنت کو تو اسی طرح رکھا گیا کہ میٹھا کھانا سنت ہے, لیکن عرب میں کھجور تھی تو وہ, لیکن جس ثقافت میں گئی چاروں بر اعظموں میں, تو وہاں کے لحاظ سے جو بھی ڈش ہے نا وہ میٹھی آپ دیکھیں کہ خواتین پکاتی ہیں. اس کو روحانی طور پہ جوڑیں تو یہ اسلام کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کی تہذیب اور ثقافت کو اسلام کے ساتھ یہاں ٹچ دیا گیا کہ میٹھا کھا کے آپ نے جانا ہے. پھر بچوں کو عیدی دی جاتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ یتیم بچہ جو رو رہا تھا, وہ عید کی نماز کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات سبتین کریمین امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جا رہے, تو ایک بچہ رو رہا تھا, اس کے پاس کپڑے نہیں تھے. بڑی مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی, چیریٹی کے حوالے سے بھی بتائی جاتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, اس کو گلے لگایا, فرمایا, اس نے کہا جی میری ماں فوت ہو گئی ہے, میرا باپ فوت ہو گیا, میرا کوئی نہیں اس طرح کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تیرا باپ ہوں, فاطمہ تیری بہن ہے. پورا کرنے کے بعد اس کو نئے کپڑے دلوائے, عیدی دی. تو گویا عیدی دینا جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بن گئی کہ انہوں نے نیڈی بندے کو دی. ہم عیدی دیتے ہوئے بھی تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ سٹیٹس کے حوالے سے ہم اپنے بچوں کو عیدی دے رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا بندہ اس دن دیکھے کہ یار یہ خوشیوں کا اللہ نے مجھے اتنا دیا
تو وہ بچہ جس کے پاس عیدی کم ہے، آپ مسجد میں جاتے ہیں تو بہت سارے غریب لوگوں کے بچے بھی ہوتے ہیں نا، تو اپنے بچوں کو تھوڑا سا سمجھا کے تھوڑا حصہ اس کو اگر زیادہ دیا جائے تو یہ عید جو ہے وہ سنت کے انداز میں تبدیل ہو جائے گی، کہ اس غریب کا بھی کام ہو جائے گا۔ یہ سارے کا سارا سیلیبریشن کا عمل بیسیکلی جو ہے یہ انسانیت کے لیے کیا گیا، تاکہ انسانیت کی فلاح کے راستے مختلف انداز کے ساتھ کھلتے چلے جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور نیکی کا عمل ہوتا ہے جو خواتین کے لیے ہے، کہ جو سحری اور افطاری پکاتے ہیں ہمارے پورے معاشرے میں، تو ان کے حوالے سے بھی ایک عید کا کنسپٹ دیا گیا، کہ لیکن اسلام نے بہت پہلے خواتین کے حقوق کی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسلام کے ساتھ جوڑتے ہوئے آئیے کہ اس سارے تناظر میں ہماری مشرقی روایت میں رکھا گیا ہے۔ ہمارے تقریباً پورے پاکستان میں ہوتا ہے کہ عورت کو خصوصی طور پر رمضان کے بعد جو ہے وہ اسپیشل عیدی اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ سحر و افطار آپ کی عبادت میں، یعنی مرد کی عبادت میں عورت نے خدمت کا رول ادا کیا ہے، لیکن مرد کو عبادت کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، لیکن عورت کو خدمت کی وجہ سے خدا ملتا ہے، کیونکہ اسلام کا کنسپٹ یہ ہے کہ عبادت کرو گے تو ثواب ہوگا، ثواب تولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گنا نہیں جاتا، اس کا اپنا ویٹ ہے، لیکن خدمت جو ہوتی ہے نا اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے مقولہ ہے کہ خدمت سے براہ راست خدا مل جاتا ہے، عبادت سے ثواب ملتا ہے، ثواب پھر تولا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی خدمت کرنا، یعنی آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں، آپ تراویح کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ عورتوں پہ بھی فرائض تو وہی ہیں، لیکن ہمارے مشرق کا بھی یہ حسن ہے اور ہمارے اسلام کا بھی حسن ہے کہ مرد کو الرجال قوامون جہاں کہا گیا تو وہاں مرد کو روحانی تطہیر کے لیے تیار کرتے ہوئے بھی عورت بنیادی جو ہے وہ سہولیات پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس مواقع پہ ہمارے صوفیاء کی ایک روش رہی ہمارے بر صغیر کو کہ اس عید میں اسپیشل طور پر ان کو بھی خیال رکھا گیا۔ تو یہ ہمارے یعنی فرائض سے ہٹ کے فرائض روزے ہی رہے، واجب عید، اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے سنت کے جتنے بھی عمل ہیں، یہ انسان کو ایک بہترین فلاحی معاشرے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایونٹ کرنے کے بعد آپ سال کے 12 مہینے جو ہے نا باقی، آپ اس سے موٹیویشن لے رہے ہوتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی محبت کا جو جذبہ ہے نا یہ یاد رکھا جاتا ہے، یہ ان چیزوں کو کہ کسی نے عید پہ کسی کو بھی کوئی چیز دی ہے نا، کسی غریب آدمی کو، تو وہ جب تک زندہ رہے گا وہ یاد رکھے گا کہ یہ چیز ایسی تھی۔ تو گویا یہ پورے 12 مہینوں کے لیے انسان کو انسان کے ساتھ یادوں کی صورت میں جوڑا ٹھیک ہو گیا۔ بالکل جی، بالکل صحیح ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر یاسر سیٹھی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہر چیز کو الیبوریٹ کیا۔ اس کے ساتھ قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، لیکن جاتے جاتے اس سیگمنٹ کا اختتام آپ کی نعت سے ہی ہوگا۔ صلی علی نبینا سبحان اللہ، صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز قائمہ، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز قائمہ، میرا قیام بھی جا، میرا سجود بھی جا، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ عالم عالم آب و خاک میں تیرے
کرو ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب کیا بات ہے، کیا کہنا ہے؟ صلی علی نبی نا